یؤمنون۔ یہ سورۃ الانبیاء کی 30 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، کیا ان کافروں کو یہ بات معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین یقیناً بند تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو اپنی قدرت سے کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی، کیا پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ یعنی آنکھ سے دیکھ کر، دل اور عقل سے سمجھ کر یہ بات اپنے اندر اتارو کہ آسمان اور زمین دونوں کسی زمانے میں بند تھے، پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو کھول دیا۔ جس زمانے میں آسمان اور زمین پیدا کی گئی، اس وقت کے اوپر زمین میں سے درخت اگتے نہیں تھے، زمین میں کھیتی باڑی اگتی نہیں تھی، اناج ہوتا نہیں تھا، آسمان میں سے بارش کا پانی اترتا نہیں تھا، دونوں بند تھے، دونوں کے دروازے لاک تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر مخلوق کو آباد کیا، انسان کو آباد کیا، اب ضرورت پڑی تو اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین کے دروازے کھول دیے، آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین سے کھیتی اگنے لگی، درخت پھول پودے اگنے لگے، اور جو ہے انسانوں کی، جانوروں کی، دیگری مخلوقوں کی ضروریات پوری ہونے لگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زمین اور آسمان کے اوپر پورا اختیار اور پورا قابو ہے کہ زمین جو ہے، آسمان جو ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں، اس کا انتظام پورا اللہ کی قدرت کے اندر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پانی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر جاندار چیز اللہ اس میں سے بناتے ہیں، ہر جان والی چیز پیدا ہوئی اس میں پانی کا حصہ ہے، ہر جان والی چیز موجود ہے اس میں پانی کا حصہ ہے، ہر جان والی چیز باقی ہے اس میں پانی کا حصہ ہے، بلا واسطہ یا بالواسطہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان، جانور، پرندے، بلکہ مخلوقات ایسی بنائی، درخت، پودے، کہ اس کے وجود میں بھی، موجود ہونے میں بھی پانی، اور اس کے باقی اور دنیا میں سلامت رہنے کے اندر بھی پانی، اور اس کے بڑھنے کے اندر بھی پانی۔ آپ غور کرو تھوڑی سی دیر کے واسطے کہ پانی نہ برسے تو خوراک، درخت، پودے نہ اگے، گھاس پھوس نہ اگے، اور جانور بھی مر جاوے تو انسان کیا کھاوے؟ سبزی بھی نہیں اگ رہی ہے، جانور بھی مر رہے ہیں، تو پھر منی کا قطرہ بھی نہیں ہوگا اور انسان پیدا بھی نہیں ہوں گے، دنیا فنا ہو جائے گی۔ تو پانی نہ برسے تو درخت سوکھ جائیں گے، کھیتی باڑی سوکھ جائے گی، جانور مر جائیں گے، ایک وقت آئے گا انسان بھی مر جائے گا۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ انسان، جانور، پرندے، ان کی پیدائش کے اندر پانی کا بڑا حصہ ہے، ان کے دنیا میں موجود ہونے میں پانی کا بڑا حصہ ہے، ان کی ترقی، ان کی پرگتی، ان کے بڑھنے میں پانی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ ایک حدیث سن لو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی جب زیارت دیدار کرتا ہوں میرے دل میں خوشی خوشی بھر جاتی ہے، آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا مجھے بتلائیے ہر چیز کی پیدائش کیسے ہوئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے سوال بھی کیے حضرت ابو ہریرہ نے۔ تو یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ پانی، اور دیکھو کتنا سستا رکھا اللہ نے، پانی فری میں ملتا ہے، قدرتی نیچرل پانی فری میں ملتا ہے۔ ہاں اگر اس میں کچھ ادھر ادھر کرو تو پیسے دینے پڑیں گے، فلٹر کرو، یہ کرو، وہ کرو تو پیسے، ورنہ قدرتی نیچرل اسپرنگز کا، چشمے کا، جھرنے کا، ندی کا، نالے کا، تالاب کا، کنویں کا، بورنگ کا، بارش کا پانی استعمال کرو، اللہ کی کتنی بڑی نعمت، فری میں استعمال کرو۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے زمین میں بھاری بھاری پہاڑ کے بوجھ بنا دیے تاکہ وہ زمین ان لوگوں کو لے کر ہلنے نہ لگے، جھک نہ پڑے، اور ہم نے اس زمین میں چوڑے چوڑے راستے بنائے تاکہ وہ لوگ منزل تک پہنچ سکے، تاکہ دوسرا ترجمہ، تاکہ چوڑے چوڑے راستے والی نعمت میں غور کر کے توحید کی ہدایت پا لے وے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ یہ زمین جو ہے نا پہلے ہلتی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ رکھ دیے، ہلنا بند ہو گیا۔ جیسے کاغذ اڑتا ہے تو ہم اس کے اوپر وزن رکھتے ہیں تو اڑنا بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ زمین بھی پہلے ہلتی تھی، اللہ نے پہاڑ کی شکل میں اس پر وزن رکھ دیا تو پھر یہ زمین ہلنا بند ہو گئی۔ اللہ نے زمین کے اندر چوڑے چوڑے راستے بنائے، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ٹریولنگ کرنا، سفر کرنا سب آسان انہی راستوں کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ان سب قدرت کے اندر اگر آدمی غور کرے، چوڑے راستے اللہ کی نعمت، بارش اللہ کی نعمت، تو اللہ کے ایک ہونے کو آدمی سمجھ لے گا اور اس کو ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اور ہم نے آسمان کو ہر طرح سے محفوظ چھت بنایا، یعنی ٹوٹتا نہیں ہے اور شیطان گھس نہیں سکتے، ایسی سیکیور محفوظ چھت بنایا، اور وہ لوگ اللہ کی آیتوں سے منہ پھیراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا آسمان بنایا، زمین سے کتنا اونچا آسمان بنایا، وہ چھت کی طرح ہے، اور یہ آسمان کو اللہ نے محفوظ بنایا، سلامت سیکیور بنایا، گرتا نہیں ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، شیطان اندر گھس نہیں سکتے، اور جو ہے
ایک دم سلامت بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی، آسمان میں نشانیاں، قدرت کی نشانیاں، پھر بھی لوگ اس میں دھیان نہیں دیتے، تدبر نہیں کرتے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جنہوں نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، سب کے سب اپنے خاص دائرے میں تیرتے ہیں۔ اللہ نے رات بنائی، دن بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، ہر ایک جو ہے اپنے دائرے میں چل رہے ہیں۔ چونکہ دائرہ یعنی رنگ، گول چیز، ورتور آکار، اس کو دائرہ کہتے ہیں۔ تو یہ کھلا ہوا جو کھلی ہوئی فضا ہے، آسمان اور زمین کے بیچ کے اندر جو خلا ہے، اوکاش ہے، کھلی ہوئی فضا ہے، یہ بہت بڑی ہے، اور اس کے اندر جو ہے سورج اور چاند گھومتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ تو سورج اور چاند کے چلنے کے راستے، ان کے مدار آسمان کے نیچے ہیں، کھلی فضا کے اندر ہے، اور وہ برابر چلتے رہتے ہیں۔ اور کھلی فضا کے اندر زمین کی طرح کوئی راستہ نہیں، اسی لیے اس کو کہا گیا کہ وہ تیرتے رہتے ہیں، کھلی فضا کے اندر چلتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ کشتی، اسٹیمر پانی کے اندر تیرتی ہے، اسی طرح یہ کھلی ہوا کے اندر سورج، چاند، ستارے تیرتے ہیں۔ ہوائی جہاز، ایروپلین وغیرہ بھی اس میں تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے نبی، ہم نے تم سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے، انسان کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا طے نہیں کیا، پھر اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ مخالفین، کافر، دشمن ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ یہ کافر لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، موت، انتقال کی خوشی میں بیٹھے ہیں۔ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ، کہ ایک نہ ایک دن ان کا انتقال ہو جائے گا۔ تو یاد رکھو، موت تو ایسی چیز ہے کہ نبی کو اور جو نبی نہیں ہے اس کو، سب کو موت آنے والی ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی دنیا میں آئے، سب نبی کو موت آ گئی۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، جن کو اللہ نے آسمان سے اٹھایا ہے، قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دوبارہ لائیں گے۔ تو مکہ کے کافر مشرک لوگ حضور کی وفات کا انتظار کرتے تھے۔ جب قرآن کے ذریعے سے کافروں کے غلط عقیدوں کو رد کر دیا گیا تو پھر یہ کافر جھنجھلا گئے، چیڑوا گئے، اور جو ہے ادھر ادھر کی فالتو بکواس کرنے لگے اور تمنا کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلدی وفات ہو جاوے، جلدی وفات ہو جائے گی تو ان کا دین ختم ہو جائے گا، اور جو ہے ان کا دین مٹ جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے تو تم کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کا لایا ہوا دین تو اب اللہ قیامت تک انشاءاللہ باقی رکھیں گے، چمکائیں گے، سر بلند کریں گے۔
تو آپ کی وفات سے آپ کی نبوت کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھو تم سب کو بھی ایک نہ ایک دن موت آنے والی ہے. تو جو مصیبت تم کو بھی آنے والی ہے وہ نعمت اگر نبی کو ملتی ہو تو اس میں تم خوش کائی کو ہوتے ہو. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور ہم تم کو آزمانے کے لیے بری بھلی حالت میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب کو ہماری ہی طرف ہماری طرف ہی لوٹا کر لائے جاؤ گے. بڑی بات فرما دی گئی. جس کے اندر بھی جان ہے اس کو موت کا مزہ ہے. ہم نے سب کو دنیا کی تھوڑی زندگی دی ہے تاکہ دیکھے کہ تم کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ تم پورا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. ہم برے حالات میں اچھے حالات میں تمہارا امتحان لیتے ہیں. کبھی تمہارے مزاج کے خلاف بات ہو جائے گی، بیماری آ گئی، فقیری آ گئی، اور کبھی تمہارے مزاج اور سوچ اور پلان کے مطابق بات ہو گئی، تندرستی ہو گئی، مالداری ہو گئی. یہ سب دنیا میں چلتا رہتا ہے. تو انسان کوئی پلان بناتا ہے، کوئی اسکیم بناتا ہے اور اس کے مطابق ہوتا ہے، کبھی اس کے خلاف ہوتا ہے. انسان اپنی پلاننگ میں سکسیس جاتا ہے، کبھی ان سکسیس ہوتا ہے. یہ سب دنیا میں چلتا رہتا ہے. اور زندگی جب دنیا کی ختم ہوگی تو سب کو اللہ کے پاس جانا ہے اور سب کو اللہ تعالی نیک کام کرنے پر سزا اور نیک کام کرنے پر جنت اور گناہ کرنے کے اوپر سزا دیں گے. دیکھو بھائی، ایک بات تو ایسی ہے کہ تمام مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس کو کبھی نہ کبھی موت آئے گی. قیامت کے دن سب کو اللہ موت دے دیں گے. البتہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بعض بڑے فرشتے، جنت کی حوریں، جنت کے خادم، وہ جو ہے باقی رہیں گے. لیکن دوسری روایتوں سے لگتا ہے کہ نہیں، فرشتے، انسان، جنات، جنت کی حوریں، خادم، سب لوگوں کو موت آئے گی اور سب جس کے اندر بھی روح اور جان ہے سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن موت عطا فرما دیں گے، پھر دوبارہ دوسری مرتبہ زندہ کریں گے. اب یہ موت ہے کیا چیز؟ دیکھو، ایک ہے باڈی، بدن، اور دوسری ہی روح، آتما. تو باڈی میں سے، بدن میں سے روح نکل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں موت. روح تو ایک نورانی چیز ہے، ایک دم لطیف باریک حرکت کرتی ہے اور انسان کے پورے بدن کے اندر وہ سمائی رہتی ہے. جیسے کہ گلاب کی خوشبو پورے گلاب میں پھیلی ہوئی ہے، اس طریقے سے انسان کی روح پورے بدن کے اندر پھیلی ہوئی ہے. اب جب یہ روح بدن سے الگ ہوگی تو الگ ہونے میں، جدا ہونے میں ایک خاص تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف ہر ایک کو ہوتی ہے. اللہ کے نیک بندوں کے لیے موت رحمت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا شوق اور جذبہ ان کے دل کے اندر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے موت کی تکلیف ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. یاد رکھو، ہر ایک کو موت آنی ہی آنی ہے، روح نکل کے چلی جاتی ہے. اور آج تک یہ سائنٹسٹ لوگ موت کی حقیقت سمجھ نہیں سکے. بس
انہوں نے عجیب عجیب پریوگ کیے، تجربات کیے، لیکن موت کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی۔ روح بدن سے الگ ہو جائے، اس کے معنی ہیں موت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے امتحان کی جگہ ہے، کبھی تمہاری طبیعت کے خلاف چیزیں ہوگی، تمہارے مزاج کے خلاف چیز ہوگی، بیماری آئے گی، رنج آئے گا، غم آئے گا، فقیری آئے گی، اس میں بھی اللہ امتحان لیں گے، اور کبھی تندرستی آئے گی، مالداری آئے گی، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے۔ لیکن یاد رکھو، آدمی کے اوپر تکلیف آتی ہے تو صبر کرنا آسان ہے، لیکن نعمت ملتی ہے تو شکر کرنا بہت مشکل ہے۔ انسان پر تکلیف آتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، لیکن نعمت ملتی ہے تو شکر نہیں کرتا، آوارہ اور آزاد بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم کو جب تکلیفیں دی گئی، تکلیف میں مبتلا کیے گئے تو ہم نے صبر کیا، لیکن جب راحت، عیش، آرام آیا بس تو پھر اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یہ حضرت عمر جیسے اتنے بڑے آدمی کی یہ تواضع سے بھری ہوئی بات ہے۔ اخیر میں سب کو اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور یہ کافر لوگ جہاں کہیں بھی تم کو دیکھتے ہیں تو ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ تمہارا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی آدمی ہے جو تمہارے معبودوں کا نام برائی سے لیا کرتا ہے، حالانکہ وہ کافر تو رحمان کے نام کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کافر لوگوں کا حال کہ یہ کافر لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ہنستے، آپس میں کہتے نعوذ باللہ، دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، یہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تمہارے بتوں کے لیے بری بھلی باتیں بولتے ہیں، یہ تمہارے بتوں کو کمزور کہتے ہیں، یہ تمہارے بتوں کو جو ہے بے سہارا مانتے ہیں۔ یہ لوگ جب اللہ کا نام ان کے سامنے آتا ہے، رحمان کی صفت آتی ہے تو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور اس کی طرف سے منہ پھرا لیتے ہیں۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ انسان جلد بازی کی عادت لے کر بنایا گیا ہے۔ ان قریب میں تم کو میری نشانیاں دکھلاتا ہوں، لہذا تم مجھ سے اس کے مانگنے میں جلدی مت کرو۔ انسان کا مزاج جلدی جلدی کا ہے، کسی چیز کو بیفور ٹائم، وقت سے پہلے مانگنا یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چیز کسی میں زیادہ پائی جائے تو اس کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر جلدی جلدی کی عادت ہے۔ یہ عجیب انسان کی حالت ہے، انسان کی طبیعت، انسان کا نیچر، انسان کا مزاج جلدی جلدی کا ہے، لہذا یہ کافر لوگ بھی جلدی مچا رہے ہیں کہ عذاب آوے۔ بھائی عذاب وقت پر آئے گا۔ خیر، ہر انسان کا نیچر ہر چیز میں جلدی جلدی کا ہے، ہر ایک انسان اتاولا ہے، اتاولے مزاج کا ہے، ہر چیز اس کو بیفور ٹائم چاہیے، فاسٹ منی، جلدی جلدی پیسے، ایزی منی، آسانی سے پیسے۔ اور یاد رکھو
جب آدمی نیک کام کو جلدی کرتا ہے، نیک کام کو زیادہ کرتا ہے، تو وہ تو بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی عادت ہے۔ نیک کام وقت پر جلدی جلدی کر لینا، جیسے ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو آپ جلدی سے ظہر کی نماز پڑھ لو، اطمینان سے پڑھ لو، یہ تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ قربانی کا دن آ گیا تو جلدی سے قربانی کر لو، مال آ گیا جلدی سے حج کر لو، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ باقی یہ ہے کہ انسان کی کمزوری ہے، ویک پوائنٹ ہے کہ انسان بہت اتاولا ہے، بہت طبیعت کے اندر جلدی ہے۔ تو کسی چیز کا وقت آنے کے بعد بھلائی زیادہ کرنا، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہر چیز کو جلدی جلدی بیفور ٹائم کرنے کی فکر کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر معجزات دکھلاتے ہیں تاکہ تم نبی کو سچا مان لو۔ غزوہ بدر کی لڑائی یہ بھی نبی کے سچا ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے، تاکہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، نبی کو سچا مان لو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کافر لوگ کہنے لگے، مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ بھی اتاول آ گئی نا، جلد بازی، کہ کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے۔ ہر زمانے کے اندر دین کے دشمنوں نے ایمان والوں کا مذاق اڑایا کہ ہم کافر ہیں، نبی کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، لاؤ نہیں عذاب، کب عذاب آئے گا؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، کاش ان کافروں کو اس وقت کا پتہ چل جاتا جبکہ وہ کافر جہنم کی آگ کو نہ اپنے چہروں سے اور نہ اپنی پیٹھوں سے روک سکیں گے اور ان کو کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ جب مصیبت آئے گی، آفت آئے گی، جہنم کی آگ آئے گی، مرنے کے بعد عذاب آئے گا جو ان کو ہر طرف سے گھیر لے گا، تو سامنے سے بھی ڈیفنس نہیں کر سکیں گے، روک نہیں سکیں گے، پیچھے سے بھی روک نہیں سکیں گے، کوئی ان کی مدد بھی نہیں کر سکے گا، حمایت اور فیور بھی نہیں کر سکے گا۔ ان کو اگر اس مصیبت کی بات پر یقین ہو جاوے نا تو پھر وہ اس طرح جلدی مصیبت نہیں مانگیں گے۔ وہ آگ ایک دم سے آئے گی، ان کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے، پھر اس کو ہٹا بھی نہیں سکیں گے اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ بل تأتیہم بغتہ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون، بلکہ وہ آگ اچانک ان پر آ پڑے گی، سو وہ آگ ان کے ہوش و حواس اڑا دے گی، سو وہ کافر لوگ اس آگ کو پیچھے پھرا نہیں سکیں گے، پھر اس آگ کو ہٹانے کی ان کو طاقت نہیں ہوگی اور ان کافروں کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ ایک دم سے عذاب آئے گا، ایک دم سے آگ آئے گی اور ان کے ہوش اڑ جائیں گے، آگ کو ہٹا بھی نہیں سکیں گے اور ان کو بالکل ٹائم بھی نہیں دیا جائے گا، عذاب میں تباہ۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اے نبی پکی بات یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، سو مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ کر گھیر لیا جس کا وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی یہ مکہ کے کافر لوگ آج ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یاد رکھو پچھلے زمانے میں بھی ظالموں نے، کافروں نے، بے ایمانوں نے نبی کا مذاق اڑایا تھا،
لیکن اللہ کے عذاب نے ان مذاق اڑانے والے کو پکڑ لیا اور پھر وہ عذاب سے بچ نہیں سکے۔